الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثارو، بالخصوص حضور شعبان ملت اور حضور سیدنا شاہ تقی الدین علیہ رحمت الرضوان کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے جی لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن جودی والکرم وعلی آلہ بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. بزم اولیاء کانفرنس، شاعر اہل سنت جناب محترم عظمت رضا مظفر پوری. دیکھیے شورائے حضرات کی ایک ہی بات دیگرے آمد ہو رہی ہے. اس کے بعد ہی انشاءاللہ العزیز استاذ الفقہاء، ممتاز العلماء، شفیق ملت مفتی شفیق احمد شریفی قاضی شہر الہ آباد تشریف لائیں گے. میں آپ کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت آیا، بس اس نسبت سے کہ جہاں آپ جلوہ افروز ہیں، آپ ان کی تاریخ کو اپنے سینے میں بسا لیں. اس غرض سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت آیا. درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن جودی والکرم وعلی آلہ بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ منقبت کے اشعار ہیں حضور شعبان ملت علیہ رحمت الرضوان کے تعلق سے. قصبہ جھوسی میں بہت بڑے جلسے ہوئے اور کئی جلسوں میں شرکت ہوئی، مگر نقیب اجلاس نور نظر صاحب قبلہ جو چیزیں خصوصیت کے ساتھ جیسے منقبت کے اشعار، کرامات شعبان ملت، کرامات شاہ تقی الدین علیہ رحمت الرضوان سنا کر اہل جھوسی کو خوش کیا جاتا اور ان کے دلوں میں تاریخ ڈالی جاتی، ان کے ذہن و فکر میں یہاں کی تاریخ بسائی جاتی، تو انشاءاللہ العزیز ایمان اور مضبوط ہوتا. مگر انشاءاللہ العزیز یہ آستانہ شعبان ملت ہے اور ہماری پوری کوشش رہتی ہے کہ یہیں کے تعلق سے کچھ ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کے گوشے گزار کروں. درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن جودی والکرم وعلی آلہ بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نثر کے انداز میں تمہارا ہم پہ ہے احسان شعبان ملت. واہ کیا بات ہے، حق ہے. تمہارا ہم پہ ہے احسان شعبان ملت، پھیلایا دین و ایمان شعبان ملت. کیا بات ہے، پھیلایا دین و ایمان شعبان ملت. اور اس دور کے اولیاء نے مانا ہے ایک جٹ ہو کر
اس دور کے اولیاء نے مانا ہے ایک جٹ ہو کر کہ ہو تم علم و فضل کے کوہ گراں شابان ملت، کہ ہو تم علم و فضل کے کوہ گراں شابان ملت، تمہارا ہم پہ ہے احسان شابان ملت، پھیلایا دین و ایمان شابان ملت۔ اور تاریخ سے جڑی ہوئی ایک شعر پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پلٹ کر رکھ دیا ایک دم میں قلعہ ہربونگ کو، پلٹ کر رکھ دیا ایک دم میں قلعہ ہربونگ کو، زمانہ اب بھی کہہ رہا ہے ہر آن شابان ملت، زمانہ اب بھی کہہ رہا ہے ہر آن شابان ملت، تمہارا ہم پہ ہے احسان شابان ملت، تمہارا ہم پہ ہے احسان شابان ملت۔ اور مصیبت میں جو بھی تمہارا نام لیا ہے جہاں میں، مصیبت میں اہل کمیٹی کی توجہ چاہتا ہوں، انہوں نے بہت آج سے نہیں کم سے کم تقریباً 25-26 دن سے پہلے اس جلسے کو کامیاب بنانے میں رات دن ایک کر دی ہے۔ میں ان کی بارگاہ میں یہ شعر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تمام اہل محفل کے جانب سے کہ مصیبت میں جو بھی تمہارا نام لیا ہے جہاں میں، مصیبت میں جو بھی تمہارا نام لیا ہے جہاں میں، ہوا ہے وہ ہمیشہ شاد و فرحاں شابان ملت، ہوا ہے وہ ہمیشہ شاد و فرحاں شابان ملت۔ اور ہمارے خواب میں بھی کبھی آ کر یہ تو فرما دو، ایک خواہش ہے اور ایک تڑپ ہے، ہمارے خواب میں بھی آ کر کبھی یہ تو فرما دو، تم تنہا نہیں نگہبان ہے شابان ملت، تم تنہا نہیں نگہبان ہے شابان ملت، تمہارا ہم پہ ہے احسان شابان ملت، پھیلایا دین و ایمان شابان ملت، پھیلایا دین و ایمان شابان ملت، تمہارا ہم پہ ہے احسان شابان ملت۔ اور پھر پلٹ کر رکھ دو ساری یہ ظلمت کی بدلیاں یہاں سے، پھر پلٹ کر رکھ دو ساری یہ ظلمت کی بدلیاں یہاں سے، سبھی ہیں ان سے پریشان شابان ملت، سبھی ہیں پریشان ان سے شابان ملت۔ اور علی مرتضیٰ کے احمد رضا سے بغض و عناد ہے جس کو، علی مرتضیٰ کے احمد رضا سے بغض و عناد ہے جس کو، وہ بہت بڑا شیطان ہے شابان ملت، نعرے رسالت بزم اولیاء کانفرنس، وہ بہت بڑا شیطان ہے شابان ملت۔ اور آخری شعر، جھوسی میں ہی نہیں، جھوسی ہی میں نہیں سارا جہان ہے بے شک، جھوسی ہی نہیں سارا جہان ہے بے شک، تمہاری ذات پہ قربان شابان ملت، تمہاری ذات پہ قربان شابان ملت، تمہارا ہم پہ ہے احسان شابان ملت، پھیلایا دین و ایمان شابان ملت۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن جودی والکرم وعلی آلہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ چند منقبت کے اشعار حضور شابان ملت علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب حضور ان کے شہزادے حضور شاہ تقی الدین علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں بھی سماعت کر لیجئے تاکہ ہمارے اس جلسے کا حق ادا ہو جائے، اور شابان ملت علیہ رحمت رضوان اور حضور شاہ تقی الدین علیہ رحمت رضوان کا فیضان ہم سب پر جاری اور ساری ہو جائے۔ میرے عزیزو، شعر سماعت کیجئے
کس درجہ ذی حشم ذی شان ہے تقی، کس درجہ ذی حشم ذی شان ہے تقی، ہم غلاموں کے دل کا ارمان ہے شاہ تقی، ہم غلاموں کے دل کا ارمان ہے تقی، اور کیسے نہ ہم غلاموں کو ہو فخر ان پہ لوگوں، کیسے نہ ہو غلاموں کو، کیسے نہ ہو غلاموں کو فخر ان پہ لوگوں، آپ تو جھوسی کی ایک شان ہے تقی، آپ جھوسی کی، آپ جھوسی کی ایک شان ہے تقی، اور رکھتے تھے پاس اپنے علم و عمل کی دولت، رکھتے تھے پاس اپنے علم و عمل کی دولت، شمع حیات دین و ایمان ہے تقی، شمع حیات دین و ایمان ہے تقی، اور ایک ذرہ اس سے ہٹنا ان کو نہ گوارا، ایک ذرہ اس سے ہٹنا ان کو نہ گوارا، دین شہ ہدا پہ قربان ہے تقی، دین شہ ہدا پہ قربان ہے تقی، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ شعر دیکھیے کہ قدموں میں ان کے لغزش ہوتی نہیں تھی ہرگز، قدموں پہ ان کے لغزش ہوتی نہیں تھی ہرگز، باطل کے سامنے چٹان ہے تقی، باطل کے سامنے چٹان ہے تقی، اور ہاں ان کے کارنامے روشن رہیں گے جہاں میں، ہاں ان کے کارنامے روشن رہیں گے جہاں میں، کردار مصطفیٰ کی پہچان ہے تقی، کردار مصطفیٰ کی پہچان ہے تقی، کس درجہ ذی حشم ذی شان ہے تقی، ہم غلاموں کے دل کا ارمان ہے تقی۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جودی والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، حضور شعبان ملت علیہ رحمت الرضوان سکھر بھکھر سرزمین سندھ پہ آپ کی ولادت ہوئی۔ تاریخ کیا ہے؟ آپ کی ولادت کی تاریخ سن 660 ہجری ہے، وصال کی تاریخ 13 یا 3 ذی الحجہ بروز جمعرات سن 760 ہجری ہے، اور مزار مقدس تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سرزمین جھوسی شریف میں ہے، کہ جہاں دونوں دریا آپس میں مل جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی اور رفیقان ملت، میرے دینی و اسلامی بھائیوں، حضور شاہ تقی الدین علیہ رحمت الرضوان کی بے شمار کرامات ہیں، اور ان کرامتوں میں سے اور ان کی استقامت، ان کے زہد و تقوی، ان کے مراقبہ، ان کے مجاہدات، ان کی عبادت و ریاضت، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی اور رفیقان ملت، جب آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضور شعبان ملت علیہ رحمت الرضوان کس قدر اولیاء کے زمرے میں اور اولیاء کے فہرست میں آپ کا کس قدر مقام بلند اور عرفہ تھا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کی عمر 30 برس کی پہنچی تو آپ کے دل میں اور زیادہ عشق الہی کا دریا جوش زن ہوا، اور یہاں تک کہ پیر و مرشد کی تلاش میں اللہ اکبر سکھر بھکر سے ہوتے ہوئے سرزمین ملتان تشریف لائے، اور جب سرزمین ملتان تشریف لائے تو اللہ اکبر سب سے پہلے آپ حضور مخدوم شمس الدین عریضی علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں
حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا حضور آپ مجھے اپنی مریدی میں قبول فرما لیجئے، آپ مجھے اپنے بیعت میں داخل کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی اور رفیقان ملت، اس وقت حضرت مخدوم شمس الدین عریضی علیہ رحمت و رضوان نے آپ کو دیکھا تو آپ کے ساتھ بڑے فضل و کرم کا معاملہ فرمایا اور بڑی ہی عزت و اکرام کے ساتھ پیش آئے اور پھر ارشاد فرمایا شابان سنو، ہمارے یہاں جذب کی تربیت ہوتی ہے اور تمہارے مقدر میں پہلے سے ہی ولایت سلوک لکھا جاتا ہے، پہلے سے ہی تمہارے مقدر میں ولایت سلوک لکھا جا چکا ہے، اس لیے ہمارے یہاں حصہ بیعت نہیں ہے بلکہ کہیں اور ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حضور مخدوم شابان ملت علیہ رحمت الرضوان نے عرض کیا حضور میرا نصیبہ، میرا حصہ بیعت، میرا حصہ طریقت جہاں کہیں بھی ہو آپ ارشاد فرمائیں اور ہم حاصل کر لیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم چلے جاؤ مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں۔ چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں جب حاضر خدمت ہوئے تو ان سے فیض یاب ہو کر اور پھر عرض گزار ہوئے حضور آپ مجھے اپنی مریدی میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر، ہم اور آپ اگر سفر کرتے ہیں تو دنیا کے حصول کے لیے سفر کرتے ہیں، دنیاوی مقصد کے لیے سفر کرتے ہیں، مال و تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، مگر اولیاء اللہ سفر کرتے ہیں تو دین کی اشاعت کے لیے سفر کرتے ہیں۔